اور صحابہ کرام کو نصیحت کرنے لگا، کہنے لگا لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک۔ اور ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو، ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ بس اتنے کہنے کی دیر تھی، نبی علیہ السلام ساتھ ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس بندے کا، اس عرابی کا پلہ پکڑ لیا اور کھینچا اور فرمایا بیٹھ جاؤ، تو انتہائی برا خطیب ہے۔ وہ بیٹھ گیا، مجمع پر سجدہ طاری، یہ برا خطیب ہے۔ نبی علیہ السلام تو کیا کہہ رہا ہے؟ یاد رکھیے ظاہری طور پر کوئی بڑی بات نہیں کہی، کیا کہا ہے اس نے بطور خطیب و واعظ و مقرر کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور دونوں کی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پہلا تو جملہ کہہ رہا تھے وہ ٹھیک تھا، جو دوسرا جملہ کہا دونوں مجھے اور اللہ کو ایک صیغے میں، ایک ضمیر میں تو نے جمع کیوں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا جملہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ تو نے دونوں کیوں کہا؟ اللہ اور مجھ کو تو نے ایک لفظ میں، ایک جملے میں، ایک ضمیر میں اکٹھا کیوں کیا؟ تو برا خطیب ہے، بیٹھ جا۔ حضور نے اس کو آگے بات نہیں کرنے دی۔ برا ہے وہ خطیب جو شرک بیان کرے، برا ہے وہ خطیب جو بدعت بیان کرے، برا ہے وہ خطیب و نعت خوان جو حضور کی شان میں غلو کرے، جو اللہ کی شان پیغمبر میں بیان کرے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ مخلوق میں بیان کرے۔ اس سے بڑا برا خطیب رب کی زمین پہ کوئی نہیں ہوتا۔ سن لیجئے، یہ مخلوق میں سے کسی شخص کو داتا کہنا، مخلوق میں سے کسی بندے کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو داتا کہنا، نبی علیہ السلام نے تو دونوں کا لفظ نہیں بولنے دیا کہ اللہ اور مجھے ایک جملے میں ضمیر میں تو نے اکٹھا کیوں کر دیا ہے؟ اللہ بھی داتا ہو اور سید علی حجویری بھی داتا ہو، مجھے بتاؤ زمین نہ پھٹے، آسمان شک نہ ہو تو کیا ہو؟ اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا؟ بتایا جائے جب سید علی حجویری پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت داتا کون تھا، اور جب علی حجویری پیدا ہوئے تو ابھی بچپن میں تھے۔ بتاؤ کب وہ داتا بنائے گئے اور کس نے داتا بنایا، کس عمر میں بنائے گئے؟ پھر جب تک زندہ رہے تو داتا تھے، موت کے بعد بھی داتا رہیں گے۔ یہ منصب، یہ مقام کس نے دیا ہے؟ مجھے بتلاؤ رب کی زمین پر رب کسی کو داتا بنائے، اس پر کوئی دلیل پیش کیجئے۔ ہم محمد مصطفیٰ کو رسول مانتے ہیں، دلیل کے ساتھ مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ سیدنا ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ سیدنا عمر کو فاروق دلیل سے کہتے ہیں، سیدنا عثمان کو غنی دلیل سے کہتے ہیں، شیر خدا کو علی حیدر جو ہے دلیل سے کہتے ہیں، حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار دلیل کے ساتھ کہتے ہیں، سیدنا ابو بکر و عمر کو بوڑھوں کے جنت میں سردار، جناب جو دنیا میں بوڑھے ہو کے فوت ہوں ان کے سردار ابو بکر و عمر کو کہتے ہیں، دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ سیدنا حمزہ کو سید الشہداء کہتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کہتے ہیں۔ جب صحابی رسول کو بھی دلیل کے ساتھ مانا جاتا ہے تو مجھے بتلاؤ کہ حضرت علی حجویری کو داتا دلیل کے ساتھ کہنا ہے۔ دلیل کہاں ہے؟ 30 پارے قرآن کے دلیل سے خالی ہے، احادیث طیبات دلیل سے خالی ہے۔ جب سید علی حجویری کو داتا کسی نے قرآن میں خبر نہیں ہے، حدیث میں خبر نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ بنایا کس نے ہے؟ تم خود بنانے والے مرید ہو کے عام انسان ہو کے تم نے داتا بنایا ہے۔
تمہارے بنائے سے MP بن سکتا ہے، تمہارے ووٹوں سے MNA بن سکتا ہے، تمہارے ووٹوں سے چیئرمین بن سکتا ہوگا، تمہارے ووٹوں سے کونسلر بن سکتا ہے، بندوں کے بنانے سے کوئی داتا نہیں بن سکتا۔ داتا ہونے کے لیے ضروری ہے اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو، جس کو بنانے والا ہو وہ داتا نہیں ہوتا، بننے کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ داتا نہیں ہوتا۔ داتا وہ ہوتے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور ساری کائنات کا رازق بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، اللہ کی صفات، اللہ کی صفات مخلوق میں تقسیم کرتے ہو، میرے اور آپ کے محبوب جناب